کہا نمازیں پڑھیں، ہم نے نمازیں پڑھی۔ اسے پھر سن لیجئے آخر تک کیا کہہ رہا ہے رسول سے۔ آپ نے کہا کہ اس کا کلمہ پڑھو، آپ کو نبی مانو، آپ نے کہا کہ نمازیں پڑھیں، ہم نے نمازیں پڑھی۔ آپ نے کہا روزے رکھیں، ہم نے روزے رکھے، ہم نے حج کیے، ہم نے جہاد کیے۔ اب آپ دنیا سے جاتے جاتے اپنے بھائی کو ہماری گردنوں پر مسلط کر کے جا رہے ہیں۔ اگر اللہ کے حکم سے علی کو حاکم بنایا تو کہہ دیجئے اپنے اللہ کو میں علی کو نہیں مانتا، مجھ پر عذاب گرا دے۔ واہ واہ، ایسے ایسے تھے جو عذاب چاہتے تھے، علی نہیں چاہتے تھے۔ دیکھیے ہے وہ اچھا ایک بات اور سنیے، کمال یہ دیکھیے کہ وہ اتنا جانتا ہے، کہہ رہا ہے کہ اللہ سے کہہ دیجئے میں علی کو نہیں مانتا، میں ولایت علی کو تسلیم نہیں کرتا، مجھ پر عذاب، یعنی اتنا جانتا تھا کہ اگر ولایت علی چھوڑ دی تو پھر مقدر میں عذاب ہی ہے۔ پھر سنیے میں نے کیا کہا، یہ جو لہجہ ہے، آپ نے یہ کر دیا، آپ نے وہ کر دیا، میں نہیں بتائیے یہ رسول اللہ کے ساتھ ادب کا لہجہ ہے، تہذیب کا لہجہ ہے، شرافت کا لہجہ ہے؟ بولیے، آپ سنی ہیں، شیعہ ہیں میری پلکوں پر، بتائیے ادب کا لہجہ۔ آپ نے یہ کر دیا، آپ نے وہ کر دیا، میں نہیں مانتا، میں یوں کرتا ہوں۔ یہ بدتمیزی ہے نا، یہ گستاخی ہے نا۔ اللہ کرے میری آواز وزارت داخلہ تک پہنچ جائے۔ آج کل انہیں شوق ہو گیا گستاخ رسول ڈھونڈنے کا، آئے دکھاتا ہوں کہ گستاخ رسول کہاں کہاں ہے۔ گستاخی ہے نا پیغمبر۔ پھر سنیے، اب مجھے بتائیے مسجد کا ماحول کیا ہے، بتائیے، بولیے، مسجد صحابہ سے بھری ہوئی ہے؟ ہاں، اب اس پر میں دعا لوں گا قبلہ سے، اور رسول بیٹھے ہوئے، اس نے بدتمیزی کی ہے نا۔ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، ادھر سے ایک آدمی آ جائے اور مجھ سے بدتمیزی کرنے لگ جائے، یہاں سے بدتمیزی کرے، آپ ادھر سے کھڑے ہو جائیں گے، یہ ادھر سے اے بدتمیز، زبان بند کرو، لگام دو زبان کو، زبان کھینچ لیں گے تمہاری۔ یہ امام حسین کے ذاکر ہیں، ہمارے مہمان ہیں، نکل جاؤ یہاں سے۔ جی قبول۔ اچھا بیٹھو، یہ ہمارے مہمان ہیں، یہ امام حسین کے، متوجہ رہیے گا بھیا، بہت سنجیدہ گفتگو، خدا کے لیے ضائع نہ کر دیجیے گا، بہت قیامت کا حیرت انگیز رزلٹ ہے اس جگہ۔ وہ یہاں بدتمیزی کرنے لگ جا، کھڑے ہو جائے، یہ مہمان ہیں ہمارے، دفع ہو جائے یہاں سے، نکل جاؤ۔ ایسا ہی ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، وہ نبی کے سامنے کھڑے ہو کر بدتمیزی کر رہا ہے، سارے صحابہ اس کا نام ہے حارث بن نعمان فہری۔ اب یہ دعا جو ہے وہ قبلہ سے، حارث بن نعمان، تاریخ میں اس سے پہلے یہ نظر نہیں آتا، اس واقعے کے بعد تو پھر بالکل ہی نظر نہیں آتا۔ حارث بن نعمان فہری، یہ بتائیے حضور علی کبھی اس بات کی ریسرچ ہونی چاہیے کہ یہ خود آیا تھا یا سازش کے تحت بلوایا گیا؟ مسجد سے باہر نکلا تو میں نہیں مانتا، اس سے کو عذاب گرا دے، میں نہیں مانتا، اس سے کو عذاب، کہتا مسجد سے، جیسے ہی باہر نکلا دروازے پر پہنچا تو ایک پتھر آیا اس کے سر پہ لگا اور اس کے بدن میں گھومنے لگا، گھومتے وہاں سے نکل گیا جہاں سے ممبر سے میں بتا نہیں سکتا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ چبائے ہوئے بھوسے کا ڈھیر بن کر گر گیا، بدن پگھل، توبہ پتھر تھا کہ کیمیکل اتر گیا، جیسے تیزاب ڈال دیا، جیسے عذاب اتر گیا، پگھلنے لگا، گوشت پھٹنے لگا، گوشت پھٹ گیا، ہڈیاں گل گئی، ایسے مسجد کے دروازے، اور اس میں تافن اٹھنے لگا، کیڑے پڑ گئے، بدبو آ رہی، وہ ڈھیر لگا۔ ذرا میرے ساتھ چلیے گا، آئیے ذرا مسجد
مسجد نبوی کے دروازے پر یہ جو گندگی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے نا، یہ گندگی کا ڈھیر تھوڑی دیر پہلے بس شکل انسان رسول سے کہہ رہا تھا میں نے نمازیں پڑھی ہیں. نمازیں پڑھی ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. ہاں ہاں ٹھنڈا نہ کریو. گندگی کا ڈھیر، یہ طاعون اٹھ رہا ہے، یہ کیڑے پڑ گئے، یہ گندگی کا ڈھیر پڑا ہے. ابھی چند منٹ پہلے میں نے روزے نبی کیسے کہہ رہا میں نے روزے رکھے ہیں، میں نے آواز قدرت آئی اگر یہ نہیں مانا تو کچھ نہیں مانا. بس تقریر کو تمام کروں. حضور آندھی بھی نہیں تھی اس وقت، طوفان بھی نہیں تھا، زلزلہ بھی نہیں آیا. یہ کنکری آئی کہاں سے؟ یہ پتھر کہاں سے آیا جو ولایت علی کے دشمن پر سر پہ لگا اور اسے گندگی کا ڈھیر بنا دیا؟ برباد موقع پر ہی مر گیا ولایت علی کا دشمن، برباد ہو گیا. یاد رکھنا کہیں ادھر ادھر سے آواز آ جائے کہ ولایت علی کہاں کس جگہ، ناپنا تولنا، ڈر جانا. ولایت علی کے معاملے میں ڈر جانا، خوف زدہ ہو جانا. جی معصوم سے پوچھا مولا یہ جو کتوں کے لیے بڑے احکامات ہیں، بڑی باتیں، نجس ہے کتا، نجس العین ہے کتا، جس جگہ پر ہو فرشتے نہیں آتے، رزق نہیں ہوتا، ہاتھ لگائے نجس ہو جاتا ہے، رحمتیں نہیں ہوتی، فرشتے. مولا کتے کے لیے جہاں ہوتا ہے وہاں رحمتیں نہیں آتی، یہ ہو جاتا ہے، نجاستیں ہو جاتی ہیں، برکت. معصوم نے فرمایا یہ ان کتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے جو گلیوں میں ہو رہی ہے جنہوں نے یہ ان کتوں کی بات نہیں جو گلیوں، یہ تو ان کے بارے میں گفتگو ہے جنہوں نے میرے جد علی کی ولایت کو ٹھکرا دیا. کہاں سے آ گئے؟ زلزلہ ہے، نہ آندھی ہے، نہ طوفان ہے، پتھر لگا ہے. پتھر کہاں سے آ گیا ہے مسجد میں؟ آئیے بس یہ راز سنیں اور میں قبلہ کو میں بات. ایک بڑا بادشاہ تھا، ہاتھیوں والا بادشاہ. اس نے طے کیا میں معاذ اللہ خانہ کعبہ کو گرا دوں گا. وہ داستان کیوں اس نے ایسے کیا، کیا وجوہات تھے، کیا ریزنز تھے، وہ علیحدہ بات ہے، میرے موضوع سے علیحدہ. یہ سوچ کر وہ آ گیا مکے میں. زمانہ تھا پرانا، یہ میں پرانی کہانی سنا رہا ہوں، ابھی اسلام نہیں آیا تھا. جی ہاں، پیغمبر اسلام بھی ابھی دنیا میں ظہور نہیں ہوا، وہ اسی سال ظہور ہوا. ٹھیک ہے، جناب حمزہ کا بھی، جناب پیغمبر. ہاتھی لے کر آ گیا. ہاتھی اوپر تانبا پیتل لگی ہوئی، لوہے لگے ہوئے ان کی سون پر، نقش و نگار. وہ لشکر لے کے آ گئے. مکے والوں نے پہلے ہاتھی دیکھے ہی نہیں، تھکے تو نہیں. یہ آئے گا اور یہ کچل کے چلا جائے گا یہ کعبے کو. مکے والوں نے کیا کیا، میں اس ٹائم عبد المطلب علیہ السلام جو ہیں وہ سردار تھے، رسول اللہ کے دادا، اس ٹائم ان کا زمان. مکے والوں نے اپنے اپنے سامان باندھے
اور سامان باندھ کر سارے مکے والے پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ یاد رکھنا خوف کے عالم میں پہاڑوں پر بھاگ جانا یہ مکے والوں کی پرانی تھکے ہوئے تو نہیں ہیں آدمی، سن رہے ہوں متوجہ ہے جناب؟ جناب علی وہ آگے آگے آنے، اونٹنیاں تھیں پھر رہی تھیں، سرخ اونٹ آنکھوں والی، وہ اس کے سپاہی لے گئے۔ جناب عبد المطلب کی اونٹنیاں تھیں، سپاہیوں نے بتایا، آپ نے کہا میں جا کے اپنی اونٹنیاں لے کر آؤں گا۔ بڑا استقبال کیا، جو خیمے لگے تھے سرخ رنگ کا قالین بچھایا، کہا کہ مکے کے سردار کو اس پہ سے چلا کے لاؤ، ان کے اعزاز۔ جناب عبد المطلب نے لباس انبیاء زیب تن فرمایا اور قبا دوش پر ڈالی، تشریف لے گئے۔ اس نے اپنے پہلو میں جگہ دی، اٹھ کر استقبال کیا ابرہہ نے۔ بسم اللہ، سردار مکہ کا استقبال ہو رہا ہے۔ جی جناب، کیسے تشریف لائے؟ کہا میری اونٹنیاں چراگاہ میں دی، تیرے سپاہی پکڑ کے لائے۔ تعجب سے اس نے دیکھا، کہا جناب آپ کو پتا ہے میں یہاں اس گھر کو گرانے آیا ہوں جو گھر آپ کی عزت کا باعث ہے، جس سے آپ کے باپ دادا جس کے متولی ہیں، چابی بردار ہیں۔ میں سمجھا میرے سپاہیوں نے کہا ملنے آ رہے ہیں، میں نے کہا مجھ سے ہاتھ جوڑ کے سفارش کریں گے کہ میں کعبے کو نہ گراؤں۔ آپ نے میری توقع کے خلاف چھوٹی سی بات کر دی کہ میرے اونٹ واپس کریں۔ بڑی تعجب کی بات ہے، میں بڑی بات سمجھا تھا کہ آپ کعبے کی سفارش کریں گے، میں نہ کروں۔ آپ نے اپنے واپس کرو بھائی، سردار کے اونٹ واپس کرو، لے جائیے اونٹ۔ لیکن تعجب جی چاہتا میں علی کے دادا کا تاریخی جواب سناؤں۔ ارشاد فرمایا یاد رکھ ابرہہ، ان اونٹوں کا میں مالک ہوں، مجھے اونٹوں کی فکر ہے، جو کعبے کا مالک ہے وہ خود کعبے کو بچا لے۔ یہ نکل گیا، جناب علی کعبے کی طرف چل پڑا، تھوڑا سا جلدی کر رہا ہوں، کعبے کی طرف چل پڑا، کوئی تھا ہی نہیں، میدان خالی، یہ اس کے ہاتھی، وہ سامنے کعبہ، درمیان میں کوئی بھی، کون بچائے کعبے کو؟ وہ ہاتھی لے کے چل رہا ہے، مکے کی زمین میں ہاتھی آگے بڑھ، وہ سامنے کا کوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ ناپاک عزائم میں یہ کامیاب ہوتا، یکا یک اللہ کی طرف سے چھوٹی چھوٹی چڑیا آ گئی، پرندے آ گئے، چھوٹے چھوٹے پرندے چھوٹی چھوٹی چوچوں میں کنکریاں لے کر اوپر آ گئے، بس ایک ایک کنکری سے ایک ایک ہاتھی کو برباد کر، اور کیا کر دیا؟ ہاتھیوں کو چبایا ہوا، علم طرح چبایا ہوا، ایک تو بھوسا ہی ہوتا ہے، پھر گائے بھینس چبا لے تو چبایا ہوا بھوسا وہ ہاتھی بن گیا۔ کعبہ بچ گیا، وہ لشکر ٹھیک ہو گیا۔ وہ ان کا نام ہے ابابیل، اور چونچ میں لے کر آئے۔ ان ابابیلوں میں ایک ابابیل تھا، کمزور تھا، بیمار تھا، منہ میں چونچ میں کنکری تھی، اڑتا تھا، تھک جاتا تھا، کبھی ٹیلے پر بیٹھ گیا، پھر تھوڑا اڑا، پھر درخت کی شاخ پر بیٹھ گیا، پھر کبھی اڑا، پھر پتھر پر بیٹھ گیا۔ اور جوان ابابیل گئے چونچ میں کنکریاں مار مار کے ہاتھیوں کو بھوسا بنا کے، چونچ خالی کر کے جو پلٹے تو یہ ابابیل چونچ میں کنکری لے کے سانس لے رہا تھا، تھک گیا۔ انہوں نے دیکھ کر کہا کتنا بدقسمت ہے تو، کتنا بد نصیب ہے تو، دیکھ ہمارے نصیب کہ ہماری چونچ کی کنکریاں کام آ گئی، کعبے کے دشمن کو برباد کیا، تو بد نصیب رہ گیا، تیری چونچ کی کنکری تیرے چونچ میں رہ گئی، تیرا مقدر۔ مذاق اڑاتے ہوئے جوان طاقتور ابابیل چلے گئے، اس کا دل ٹوٹ گیا، پھر اس نے ٹوٹے ہوئے دل سے پکارا اے کمزوروں پہ کرم کرنے والے، بیماروں پہ احسان کرنے والے، تجھے کعبے کا واسطہ اور عبد المطلب کی دعاؤں میں جس نور کا تذکرہ سنتا ہوں جو کعبے میں آنے والا، اس نور کا واسطہ میری چونچ کی کنکری کو ضائع نہ کرنا۔ تقریر آخری جملے پر آ گئی ہے، اگر آپ تھک گئے تو میں ادھار کر کے چلا جاتا ہوں۔ بتائیے حضور کس پوزیشن میں بیٹھے ہیں میرے محترم صاحب؟ متوجہ ہیں؟ راز سنیے گا حضور، اس نعرے کو نجف تک چلا جائے، نجف معاذ، میری چونچ کی کنکری کو ضائع نہ۔ آواز قدرت آئی ابابیل تیری دعا کو مستجاب کرتا ہوں، اپنے لطف و کرم کے ساتھ تجھے زندگی عطا کرتا ہوں،
ایسا کر چونچ میں کنکری پکڑ کے کعبے کی چھت پہ بیٹھ کر میرے حکم کا انتظار کر۔ حضور عالی کعبے کی چھت پر بیٹھ گیا، وقت گزرتا رہا، لو ماہوں سال گزرے، موسم بدلتے رہے، زمانے بدلتے رہے، جناب عبد المطلب کا زمانہ گزر گیا، جناب عبداللہ کا زمانہ آ گیا، پیغمبر اسلام دنیا میں آ گئے، پھر آپ نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرما دیا، پھر حضور عالی 60 ہجری میں آپ نے حج پڑھا، پھر غدیر کے میدان میں علی کو اللہ کے حکم سے مومنین کا حاکم بنا کر ولایت علی کو واجب قرار دے دیا، پھر آپ مدینے میں آ گئے، یکا یک ایک آدمی سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا میں ولایت علی کو نہیں مانتا، اس سے کہ عذاب نازل کر دے، جیسے کہا عذاب نازل کر دے، آواز قدرت آئی، ابابیل تیرے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو۔ بسم اللہ۔ جو زمانوں سے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا وہ پرواز کیا، کعبے کے طواف کر کے مکے سے گزرتا مدینے کے حدود میں داخل ہوا، ادھر یہ کہتا ہوا حارث بن نعمان پہلی نہیں مانتا ولایت علی کو، نہیں مانتا ولایت علی کو، نہیں، جیسے ہی قدم باہر نکالا کہ اس کے سر پہ ابابیل آ گیا، انتظار اور اتنا طویل انتظار، بس حضور علی اس نے پوری طاقت کے ساتھ وہ جو کنکری ماری ہے اور اس کے سر پہ لگی، اور کنکری کے بعد اس نے دیکھا یہ کیا ہوا، اس کا گوشت گرنے لگ گیا، گوشت میں کیڑے پڑ گئے، اس کا سر ٹانگوں میں آ گیا، ٹانگیں پسلیوں میں آ گئی، ہڈیاں کہاں چلی گئیں، خون کہاں چلا گیا، یہ کیڑے پڑ گئے، یہ بدبو آنے لگی، تافن اپنی کنکری کا اتنا اچھا رزلٹ دیکھا تو پلٹ کر کہنے لگا کہاں ہو میرے ساتھی ابابیلو، کہاں ہو میرے مجھے بدقسمت کہنے والوں، کہاں ہو میرے نصیب کو پھوٹا نصیب، آؤ ذرا آج میرا مقدر دیکھو، تم نے کعبے کے دشمن کو مارا، میں نے مولود کعبے کو۔ بس عزاداروں، اگر ولایت علی سمجھ میں آ جاتی، اگر ولایت علی سمجھ میں آ جاتی تو رسول کی بیٹی کو دربار میں حق مانگنے تو نہ چاہیے، ولایت علی کو مان لیتے، یہ کیسے ممکن تھا، زہرا کھڑی رہتی حق مانگتی رہتی، یہ کیسے ممکن تھا کہ رسول کی بیٹی بیٹھی رہتی، کوئی ہے جو بابا کا پرسہ دینے آئے، کوئی ہے جو بابا کا پرسہ دینے آئے۔ یاد رکھیے گا جو میرا ٹائم تھا وہ بھی اس پہ 15 منٹ، لیکن میں 15 سیکنڈ میں سے، ٹھیک ہے، معصوم نے فرمایا دعا مستجاب نہ ہو تو 7 صحابیوں کے نام لے کر 2 رکعت نماز پڑھو، ان کے لیے نذر کرو، 7 صحابیوں کے نام لو، دعا مستجاب ہو جائے۔ سلمان فارسی، ابو ذر، مقداد، جابر بن عبداللہ انصاری، عمر۔ مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میری جدہ کو کسی نے ان کے بابا کا پرسہ ہی سوائے ان 7 انہوں نے۔ بیٹھی رہی رسول کی بیٹی، کوئی ہے جو مجھے پرسہ ہے؟ بہت اچھی طرح جانتے ہیں لوگ آئے تو تھے پرسہ دینا، نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ان کے درجات جنتوں میں بلند ہو جائیں۔ علامہ عبد الکریم مشتاق، بہت عجیب انداز سے ان کا ریسرچ ورک ہے، شہید کر دیے گئے، کبھی ان کا ریسرچ ورک پڑھیے آپ، بہت محنت ہے ان، آگ خانہ بطول پر پرسہ دینے آئے تھے مگر ہاتھوں میں جلتے ہوئے مشعل تھے۔ کبھی کسی کو پرسہ دینے کے لیے جاتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہاتھوں میں آگ لے کر جا رہے ہیں؟ اس آگ کو بھولیے گا نہیں، یہ 11 ہجری میں جو بھڑکی ہے یہ 61 ہجری میں حسین کے خیمے تک جائے۔
عزاداروں ایک مرتبہ آواز دی علی کو باہر نکالو ورنہ گھر جلا دیں گے. سیدہ نے کہا اس گھر کو جلاؤ گے جس میں رسول کی اولاد رہتی ہے, جس میں فرشتے آتے ہیں, جس میں قرآن آیا؟ کہاں اسی گھر کو جلائیں. جانتے ہیں بی بی نے ایسا کیوں پوچھا؟ اس لیے ایک بعد میں تاریخ لکھتی کہ جس نے گھر جلایا وہ کہتا مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ کس کا گھر ہے. جناب زہرا نے کہہ دیا یہ وہ گھر ہے جس کو جلانے آئے ہو جہاں رسول کی اولاد رہتی ہے. عزاداروں شعلے بھڑکنا شروع ہوئے. بس تقریر تمام, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. شرفا کے گھروں میں صدر دروازے کے پیچھے ایک دیوار بنائی جاتی, وہاں انڈیا میں لکھنؤ وغیرہ میں ہوتی تھی, یہاں میں نے ڈیرہ غازی خان میں, ڈیرہ اسماعیل خان میں دیکھا ہے. اب وہ رواج ختم. دروازے کے پیچھے اس کو ڈیوڑی کی دیوار کہتے ہیں کہ مبادا اگر دروازہ کھلا بھی رہ جائے تو بے پردگی نہ ہو. اس ڈیوڑی کی دیوار کے آگے اور دروازے کے پیچھے ہیں جناب زہرا. ادھر دروازے میں آگ لگی ہے عزاداروں, اور پھر تاریخ نے لکھا نام بھی کہ ایک شخص نے آگے بڑھ کے جلتے ہوئے دروازے پر لا دیا. عزاداروں جلتا ہوا دروازہ جناب زہرا پر آیا. ادھر دروازہ ہے, پیچھے ڈیوڑی کی دیوار. دروازے اور دیوار کے درمیان سے جناب سیدہ کی آواز آئی, فضا